ہوتی ہے، تھوڑا سا کٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ کربلا میں تیر لگتے ہیں، کربلا میں تلوار چلتی ہے، کربلا میں نیزے کا وار ہوتا ہے، تو کیا انہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ میں نے کہا تمہارے پیر میں گھاؤ ہے۔ آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، جانے کے بعد ڈاکٹر نے دیکھا، چیک کیا، دیکھا اگر پیر نہیں کاٹا جائے تو بیماری بڑھ جائے گی، یہاں سے نہیں یہاں سے کاٹنا ہوگا۔ اس کو بیڈ میں سلایا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب بیڈ میں سلایا، جیسے اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ آدھا پیر نہیں ہے۔ کہا میرے بھائی بتاؤ میرا پیر کہاں گیا، میرے ابو پیر کہاں گیا، میرے دوست پیر کہاں گیا؟ وہ گھر والوں نے کہا ایک بات بتاؤ، انگلی کٹ جانے پہ تکلیف ہوتی تھی، ہاتھ کٹنے پہ تکلیف ہوتی تھی، ناک کٹنے پہ تکلیف ہوتی، کان کٹنے سے تکلیف ہوتی، تیرا پیر کٹ گیا تجھے پتہ نہیں چلا؟ اس نے کہا ذرہ برابر پتہ نہیں چلا۔ پوچھنے والے نے کہا کیسے؟ کہا سنیے، اگر پیر کاٹنا ہو نشے کا انجیکشن لگا دو، پیر کاٹ لو پتہ نہیں چلے گا، ہاتھ کاٹو پتہ نہیں چلے گا، کان کاٹو پتہ نہیں چلے گا، ناک کاٹو پتہ نہیں چلے گا، سر کاٹو پتہ نہیں چلے گا، نشے کا انجیکشن لگا لو، جسم سے پیر کو الگ کر دو، پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا اگر یہ فلسفہ تیرا صحیح ہے تو منظر نواز تمہیں بتانا چاہتا ہے نشے کا انجیکشن لگنے سے پیر کاٹو پتہ نہیں چلتا، ہاتھ کاٹو پتہ نہیں چلتا، پیٹ میں تلوار لگا دو پتہ نہیں چلتا۔ تو کربلا میں یہ جتنے گئے تھے نبی کی محبت کا نشہ لے کر گئے تھے، گئے ہیں، ہاتھ کٹ رہا ہے پتہ نہیں چلتا، پیر کٹ رہا ہے پتہ نہیں چلتا، سر کٹ جا رہا ہے پتہ نہیں چلتا۔ دنیا میں نشے کا انجیکشن لگاؤ، پیر کٹے تو پتہ نہیں چلتا، کربلا میں جانے والے نبی کی محبت کا نشہ لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے پتا چلے گا، لاجواب کیسے خبر ہوگی؟ اسی لیے کسی کو احساس نہیں ہوا۔ کل بھی جلسہ ہے، کل بھی آپ کو جاگنا ہے، لیکن آئندہ یہ کام نہ کریں۔ میں یوٹیوبر بھائیوں سے کہتا ہوں جو سب کے لیے برابر ہونی چاہیے، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے بیٹا تو مت آؤ، اور مولانا کے بیٹھنے سے پہلے اپنا موبائل بند کر کے چلے جاؤ۔ خدا کی قسم کسی کے بڑھانے سے کوئی نہیں پڑھتا۔ اور سے پادر ملت میں آنے والوں، ان کے نام کو، ان کے مقام کو، ان کے رتبے کو ڈمٹی والوں نے نہیں بڑھایا۔ جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے، خدا کی ساری خدائی اس کی، کسی کے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں تو بہت ہزار لوگ پیسے والے مرتے ہیں، بیٹا 40 دن قبر کے پاس جاتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو کہیں کے ہوتے ہیں، کہیں آتے ہیں، کہیں آ کر بستے ہیں، زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پہلا جتنے لوگ چاہتے ہیں، مرنے کے بعد اس سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کسی کے رتبے کو بڑھاتا ہے، منصب کو بڑھاتا ہے، مقام بلند کو بڑھاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوئی، ہمیشہ آتا تھا، اتنی تکلیف نہیں ہوئی، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی سب لوگ اٹھ کے جانے لگے۔ ایسا نہ کریں میرے بھائی، اور آج کے بعد یہ عہد کریں، ہماری بیٹیاں آئے گی تو جلسہ سننے کے لیے آ سکتی ہے، پردے کا اہتمام ہے، ہماری بیٹیاں جلسہ سنے گی، لیکن مزارات پر میری بیٹی جائے گی ہرگز نہیں جا سکتی، میری بہن جائے گی ہرگز نہیں جا سکتی، میری ماں جائے گی ہرگز نہیں جا سکتی۔ اس لیے اگر آپ نے ایک کام کو نہیں روکا تو کل میدان محشر میں مفتی اسلم صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، اس گنہگار سے بھی پوچھا جائے گا، علامہ اسرار صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، مولانا نور الدین صاحب سے بھی پوچھا جائے گا۔ کل میدان محشر میں ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ ہمارا کام ہے بتا دینا، اگر تم مان رہے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مان رہے ہو تو کل ہم سے جو ہے پرشش نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہر آدمی ذمہ داری لے کہ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو، ہمیں اپنے گھر کی بہنوں کو، ہماری ماؤں کو ہمیں مزارات پہ جانے سے روکنا ہے، ہمیں جو ہے ڈھول تاشے بجانے سے باز آنا ہے، ہمیں کربلا کے دن میں ڈھول اور تاشے نہیں بجانا ہے، ہاتھ میں ڈنڈے لے کر یا حسین نہیں کہنا ہے، بلکہ ہمیں قرآن کھولنی ہے، اس روز روزہ رکھنا ہے۔ یوم عاشوراء میں یہ کتنی عظیم جو ہے رات آتی ہے اور کتنا عظیم دن ہوتا ہے یوم عاشوراء کا۔ الحمدللہ آپ کو پتہ چلے گا، آپ کی دنیا
دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، زندگی سلامت رہی تو پھر میری آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ میں ہمیشہ جب بھی آپ بلاتے ہیں تو میں آتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے ہی بلائیے۔ الحمدللہ کیا رزاق ہے وہ بھوکا سلاتا ہی نہیں، رزق کیڑے کو بھی پتھر میں دلا دیتا ہے۔ مائک والے بھائی سے بھی میری گزارش ہے آپ سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کریں، آپ سے بھی گزارش ہے سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کریں۔ منصر نواز آ جائے وہ علاقے کا ہے تو آپ نے اس کو بھاؤ نہیں دیا، اس کی عزت نہیں کی، نہیں یار تم عزت کرو یا نہ کرو لیکن ایک جیسی آنکھ تیری ہونی چاہیے۔ آپ سب کو محبت سے سنیں۔ الحمدللہ علامہ اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ الحمدللہ دل کی عطا گہرائیوں سے کنیکشن اللہ والوں سے جوڑ لو، دل کی عطا گہرائیوں سے رشتہ حسنین کریمین سے جوڑ لو، دل کی عطا گہرائیوں سے رشتہ آمنہ کے لال سے جوڑ لو، دل کی عطا گہرائیوں سے رشتہ رب کی بارگاہ میں جوڑ لو۔ حسینی وہ ہوتا ہے کوئی بھی نماز وہ ترک نہیں کرتا، جو پانچوں وقت کی نماز ترک کر دے وہ حسینی ہو نہیں سکتا ہے۔ حسینی ہونے کے لیے تمہارا کردار بتائے، تمہارے رفتار و گفتار بتائے، تمہاری زندگی کا ایک ایک گوشہ بتائے کہ سچا حسینی تو ہے، غلام مصطفیٰ تو ہے، عاشق مصطفیٰ تو ہے۔ آج کے بعد اپنے گھروں کا خیال رکھیں، اپنے اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں، مسجد میں عبادت کریں۔ دنیا میں ایک واحد رب کا گھر ہے، ایک آدمی کے گھر میں بار بار جاؤ گے تمہاری عزت گھٹ جائے گی، وہ گھر والا تمہیں جو ہے اچھا نہیں مانے گا، لیکن یاد رکھیے جو انسان بار بار رب کے گھر میں جائے گا، صبح و شام رب کے گھر میں جائے گا، سال کے 365 دن رب کی بارگاہ میں جائے گا، اس کی عزت گھٹے گی نہیں بلکہ اللہ اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، رتبے کو بڑھا لاجواب لاجواب۔ اور ایک بات سن لیں بے شک حضرت، ہم ناکام اس لیے ہوئے، ہم ناکام اس لیے ہوئے ہم نے یہ سوچا یہ گاؤں والے مجھ سے راضی ہو جائے، یہ پڑوسی راضی ہو جائے، یہ میرا چچا راضی ہو جائے، یہ میرا بھائی راضی ہو جائے، یہ میرا ماں باپ راضی ہو جائے، یہ حضرت راضی ہو جائیں، پیر صاحب راضی ہو جائے، اور انہی کے چکر میں راضی کرنے کے چکر میں ظہر عصر مغرب عشاء فجر جمعہ سب چھوڑ دیا۔ کتنا بھی اچھا کھانا پکا لینا، کھا کر کے جانے کے ٹائم کہے گا جو کھلانے والا کیٹر تھا وہ اچھا نہیں تھا، کوئی کہے گا ٹین اچھا نہیں تھا، کوئی کہے گا بریانی اچھی نہیں تھی، کوئی کہے گا پکانے والا باورچی اچھا نہیں تھا، کوئی کہے گا کھلانے والا خلوص سے کھلایا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی آدمی آپ سوچیں گے سب خوش ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تمہاری زندگی تباہ ہو رہی ہے، تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے، تمہاری زندگی گہری کھائی میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ عقل مند انسان نہیں وہ نہیں جو دنیا والوں کو راضی کرے، وہ عقل مند انسان وہ پوری دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے کا چکر چھوڑ دو، ایک رب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سچ بتاؤ ایک رب کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ ظہر میں سر جھکاؤ، عصر میں سر جھکاؤ، مغرب میں سر جھکاؤ، عشاء میں سر جھکاؤ، فجر میں سر جھکاؤ، اللہ اکبر، صبح و شام رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ ایک رب کو منانے کے لیے سب کچھ تن من دھن کی قربانیاں دے دو۔ یاد رکھو جب ہمارا خدا راضی ہو جائے گا تو خدا کی ساری خدائی تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ حضور بدر ملت نے دنیا کو راضی نہیں کیا، ایک رب کو راضی کیا، اور جب ایک رب کو راضی کیا تو آج یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کا بچہ بیٹھا ہے، آپ کا باپ بیٹھا ہے، آپ کا چچا بیٹھا ہے، ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مفتی بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مٹا دیا ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار۔ حضرات محترم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جب ایک رب ہم سے راضی ہو جائے گا، میرا خدا ہم سے راضی ہو جائے گا تو خدا کی ساری خدائی تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ الحمدللہ میں تقریر اور بھی کر سکتا ہوں، رات کافی ہو گئی ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے مزہ ملتا ہے
ہم جلسے میں بھج کے رہ جاتے ہیں. فجر کی آذان ہوگی ہم بالکل خواب غفلت میں ہیں, فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. کہتے مولانا کیا کریں, گھر میں برکت نہیں, 5 بیٹا کماتا ہے, برکت نہیں ہے. مفتی صاحب تعویذ دے دیجئے, پیر صاحب تعویذ دے دیجئے, حضرات تعویذ دے دیجئے, کیوں ہمارے گھر میں برکت نہیں. میں کہتا ہوں یار تو جب قرآن کو کبھی کھولے گا نہیں, قرآن جب کبھی پڑھے گا نہیں, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کھول لے گا, 2-3 آیتیں پڑھ لے گا, 1-2 سورتیں پڑھ لے گا, 1-2 رکوع پڑھ لے گا, اس کے بعد تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا, خدا کی قسم کمائے گا تب اللہ اتنی برکتیں نازل فرمائے گا تیرے گھر میں کبھی برکت ختم نہیں ہوگی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. حق ہے. اس قرآن کو تم کھولتے ہو, کہتے ہو ہم حسینی ہیں, میرے حسین کا سر کٹ گیا, ظالم نیزے کی نوک پہ لے کے جا رہا ہے, پھر بھی نبی کا نواسا فاطمہ کا بیٹا علی کے دل کا چین نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور تم کیسے حسینی ہو. پورا محرم کا مہینہ چلا گیا, تم کبھی گھر میں قرآن نہیں کھولتے, تم ایک آیت تک نہیں پڑھتے. تمہاری ماں مرے گی تب قرآن پڑھے گا, تیرے باپ کا جنازہ اٹھے گا تب قرآن پڑھے گا. علماء کرام بیٹھے حضرت ایسے ٹائم میں قرآن پڑھتے ہیں, یہاں قرآن شروع, ادھر باپ کا جنازہ, ادھر وہ چلا رہا ہے, ادھر وہ رو رہی ہے, کوئی سینہ پھٹ رہی ہے, کوئی بالوں کو نوچ رہی ہے, یہ جانتی نہیں ہے اسلام کیا کہہ رہا ہے. اسلام ہمیں شریعت میں ہمیں جو ہے کیا بتا رہی ہے, اس ٹائم یہ قرآن پڑھتا ہے. جب قرآن پڑھا جائے جس طریقے سے پڑھنے والے محبت میں پڑھ رہا ہے, جتنے بھی لوگ ہیں اتنی محبت سے قرآن کو سنا, بے حرمتی نہ ہو, تو اس ٹائم زور سے پڑھتے ہو, زور سے جو ہے روتے ہو, زور سے چلاتے ہو. قرآن سننا چاہیے تو تم قرآن سنتے نہیں, ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات, تاکوں میں سجانے یہ کوئی قرآن نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہم نے تو سمندر میں بھی راستے ہیں بنائے, یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے, یہی وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر, جس کو سن کر, جس کو پڑھ کر جو ہے MP کے ایک ہندو شاعر نے کہا تھا, وہم و گما کا عقل پر پردہ پڑا تو ہے, ورنہ قرآن پاک میں سب کچھ لکھا تو ہے. رکھتا ہوں میں بھی کھان ہے کعبہ کی آرزو, مومن نہیں تو کیا ہوا دل میں خدا تو ہے, مومن نہیں تو کیا ہوا دل میں خدا تو ہے. قرآن پڑھنے کے عادی بن جاؤ, قرآن کو کھول کر پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہاری بیٹی قرآن پڑھے گی, تمہاری بیوی قرآن پڑھے گی, تمہاری ماں قرآن پڑھے گی, تم قرآن پڑھو گے, خدا کی قسم گھروں میں بے پناہ برکتیں نازل ہوگی. تجھ سے نبی بھی راضی ہوں گے, تجھ سے خدا بھی راضی ہو جائے گا, اللہ والے بھی راضی ہوں گے, تیرے ماں باپ بھی راضی ہو جائیں گے. تیری بیوی نفرت کرتی ہے, قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے, نماز کے عادی بن جا, تیری بیوی تجھ سے پیار کرنے لگے گی, تیری جو ہے الحمدللہ بیوی تم سے محبت کرنے لگے گی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو عام کر دو, اپنے گھروں میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کو عام کر لو. فاطمہ کی زندگی میری بیٹیوں کو سمجھاؤ, حضرت عائشہ کی زندگی ہماری بیٹی کو سمجھاؤ, حضرت زینب کا کردار ہماری بیٹی کو سمجھاؤ. یہ کیا میدان کربلا ہے, یہ کیا میدان کربلا ہے کہ کوئی تمہارے سر کے دوپٹہ کھینچ رہا ہے. نہیں نا, تو جلسے میں بھی آؤ تو اپنی بیٹیوں کو برقع دو کہ میری بیٹی جلسے میں جائے گی تو برقعے پہ جائے گی, میری بہن جلسے سے گھر آئے گی تو برقعے پہ آئے گی, مارکیٹ جائے گی تو برقعے پہ جائے گی, کسی کے گھر جائے گی تو برقعے پہ جائے گی. تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ جلسے میں جانا ہے کرتا پہن لیا, پاجامہ پہن لیا, سر پہ ٹوپی لگا لیا, دیکھنے والا کہہ رہا ہے غلام حسین جا رہا ہے, آوارہ نہیں جا رہا. ابھی جلسے میں آ رہا ہے, وہ عیدگاہ کے قریب بہت سارے لوگ پب جی اور گیم کھیل رہے ہیں. کیا شرم نہیں آتی؟ اللہ والوں کا عرس ہو رہا ہے, ہندوستان کا وہ شاعر شہنواز حسان آیا ہے, مفتی اسلم رضا صاحب کی آمد ہے, مولانا اسرار صاحب بیٹھے ہیں, علامہ نور محمد صاحب بیٹھے ہیں, بڑے بڑے اکابر علماء ہیں, اور تم وہاں پر پبجی گیم کھیلتے ہو, گانا دیکھ رہے ہو, پکچر دیکھ رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ کوئی نہیں دیکھتا. لیکن قرآن میرا فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہمارا خدا ہمارے شاعر سے زیادہ قریب ہے. کوئی نہ دیکھے, خدا تو دیکھ رہا ہے. سب سے چھپ سکتے ہو, اپنے رب سے چھپ سکتے ہو.
نہیں نا حضرت دیکھیے لوگ کچھ کہیں گے کہ جلسہ ناکام ہوا، میں کہتا ہوں 100% جلسہ کامیاب ہوا. شنون بھائی جتنے لوگ آپ مجھے دیے ایک بھی آدمی گیا نہیں ہے، لیکن آئندہ تمہارے آگے کی کرسی پہ جو بیٹھے گا اس کو پکڑ کے بٹھانا. ایسے لوگوں کو ایسی بات سنانے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے کے ہاتھوں میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو چاندی کے بریسلیٹ اس قدر ہے، کم سے کم 100 نوجوان ہوگا، اس میں سے 40 نوجوان کے گلے میں چاندی کا چین ہوگا، کانوں میں بالیاں ہوگی. تم اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے، علماء کے قریب آنا نہیں چاہتے، بزرگوں کے قریب آنا نہیں چاہتے. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث مصطفیٰ کیا کہتی ہے، مصطفیٰ کا قانون کیا بتاتا ہے. کیا رب نے نہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. تو زندگی جینا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو دیکھ لے. جب نبی کی زندگی کو دیکھے گا تو چلنے کا طریقہ مل جائے گا، کھانے کا شعور مل جائے گا، سونے کا دستور مل جائے گا، بیٹھنے کا طریقہ مل جائے گا، شادی بیاہ کا طریقہ مل جائے گا. دنیا کے جتنے طریقے ہیں مصطفیٰ کی زندگی میں ملے گا. مصطفیٰ کی زندگی کو فالو کرتے جاؤ گے، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مرو گے تو میدان محشر میں بھی کامیاب. بدلو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. اگر اپنے آپ کو نہیں بدلا، تقریباً 1 گھنٹے کے قریب کی تقریر ہو رہی ہے اور میں ہی سارا ٹائم لے لوں گا تو سب کا پاس دل ہے، ان کا دل دکھا کے میں کام کر لوں گا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. میں خورشید بھائی سے پوری کمیٹی سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اگر علاقے والوں سے اگر ہمارے کسی بھائی کو تکلیف ہے تو اس مولوی کو مت بلائیے. پوری دنیا پڑی ہے، ہم دوسری جگہ جا کر دین کی تبلیغ کر لیں گے. آپ جا کر وہاں دین کی تبلیغ کرتے ہیں، میں کیوں؟ جب دین کی تبلیغ کرنی ہوتی ہے تو آدمی جنگل میں بھی جا کر دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، اپنے خاندان اور قبیلے کو چھوڑ کر باہر نکل کر بھی دین کی تبلیغ کر سکتا ہے. آج بھی کچھ جگہ ایسی ہے کہ مولوی پہنچنے سے پہلے عوام پہنچ رہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ دین کی باتیں بتائی جائیں، ہم سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. کربلا میں حضرت زینب بلک بلک کر روتی تھی. پوچھا زینب تیرا بیٹا لٹ گیا، اونو محمد شہید ہو گیا، علی اکبر کی جسم پہ کھوڑے دوڑائے گئے، علی امام قاسم کی شوانی لوٹ لی گئی، عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، 72-40 سال کربلا کے تخت پہ صحرا میں شہید ہوئے. اے نبی کی نواسی علی کی بیٹی زینب تو کربلا میں روئی نہیں، ابھی کیوں روتی ہے؟ حضرت زینب کہتی ہے سوال پوچھنے والوں، کربلا میں میرا بیٹا لٹ رہا تھا، میرے بھائی کی جوانی لٹ رہی تھی، میرے بھتیجوں کی جوانی لٹ رہی تھی، سارے 40 سال میں شہادت نوش فرما رہے تھے، لیکن میں خدا کی عبادت وقت پہ کر لیتی تھی. یہ ظالموں نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیریاں ڈال دی ہے، آزاد ہو رہی ہے، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. اس غم نے مجھے رلایا ہے، اس فکر نے مجھے رلایا ہے. اگر میری بیٹیاں جلسے میں آئی ہے تو آج سے عہد کرے ہمارے پاس جو کچھ ہے سب چھوٹ جائے، چلے گا. خدا کی قسم ایک وقت کی نماز ہم سے کبھی اگر یہ کردار لے کر کے یہ باتوں پہ عمل کر کے میری بیٹیاں یہاں سے اٹھتی ہے تو یہ جلسہ سننے کے لیے آنا 100% رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. میری قوم کے دیالو مسلمانوں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. دریائے للانے سے چشم فائدہ، 2 بات ہی کافی ہے. اگر کچھ اثر کرے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد. رات کے 12 ساڑھے 12 1 بجے تک جلسہ ہو جائے کافی ہے تاکہ فجر کی نماز کسی کی نہ چھوٹے. 3 بجے رات تک جلسہ ہونا اور لوگ کہے گا بہت اچھا جلسہ ہوا، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی. کسی جگہ پر نہیں ہے، جلسہ کرنا فرض ہے لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. روز محشر کے جان داس بابت قیامت کے میدان میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اسی لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. آج گناہ کرتے ہو تم سوچتے ہو کیا ہو جائے گا. جو انسان سب سے چھوٹا گناہ کرے گا اس کو جو قیامت کے میدان میں سزا دی جائے گی، آج کی جوتیاں اس کو پہنائی جائے گی. جب
کی جوتیاں آپ کے پیروں میں پہنائی جائے گی نا، آپ کے سر کے جو ہے بھیجا کھولتا ہوا نظر آئے گا، وہاں چلاؤ گے، چیخو گے، پکارو گے، کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ اسی لیے توبہ کرو اور اسی دنیا میں اپنی آخرت کے بارے میں تیاریاں کرو۔ دنیا میں شراب، جوا، سٹا، سود، بے حیائی، ان تمام چیزوں سے سچی توبہ کرو۔ کر لو توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ دوزخ کی سزا ہے بے حد کری۔ اور دل کے ففولے چل گئے سینوں کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، اسلام آئندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، کبھی بھی جو خطیب آتے ہیں نا، وہ کسی کا دل توڑنے کے لیے یا کوئی شاعر کسی کا دل توڑنے نہیں آتا۔ اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ بستر میں جب رات میں سونے جائیں گے نا تو سوچئے کہ 24 گھنٹہ دن اور رات، 24 گھنٹہ مجھے ملا، دن اور رات ملا کے بستر میں جا کے کسی سے بات مت کرو، اپنے دل سے پوچھو کہ 24 گھنٹہ اگر ڈاکٹر مجھے 2 گولی دے کے تھوڑی دیر کے لیے ریلیف کر دے، پریشانی حل کرا دے، ہم اس ڈاکٹر کے احسان نہیں بھولتے۔ تو 24 گھنٹہ مجھے ملا، میرے رب نے کیا نہیں دیا؟ اگر یہ آنکھ نہیں ملتی تو میں کسی کو کیا دیکھتا؟ اگر یہ زبان نہیں ملتی تو میں باپ کو باپ کیسے کہتا، ماں کو ماں کیسے کہتا؟ زبان نہیں ملتی تو نبی کی بارگاہ میں درود کیسے پڑھتا؟ سوچتے اگر یہ پیر نہیں ملتا تو میں رب کی بارگاہ میں کیسے جاتا؟ یہ ہاتھ نہیں ملتا تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ کیسے دیتا؟ تو 24 گھنٹے میں نے کیا کیا؟ اس 24 گھنٹہ جو مجھے ملا، اس 24 گھنٹے میں بچوں کو دیا، بیوی کو دیا، کھیت میں سمدھی کو دیا، رشتہ داروں کو دیا۔ اے میرے پروردگار، تو نے تو سب کچھ دیا، میں نے تجھے کتنا ٹائم دیا؟ میں وعدہ کرتا ہوں 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ رب کی بارگاہ میں، 1 گھنٹہ ماں باپ کی بارگاہ میں، 21 گھنٹہ کمانے میں، کھانے میں، حلال چیز کرنے میں کر کے دیکھ لے۔ خدا کی قسم تیرے زندگی میں اتنی برکتیں اور بہاریں آئے گی نا، دنیا دیکھ کر رشک کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیں۔ السلام علیکم۔